الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ عزیز طلباء، آج ہم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیتوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا جان و مال قربان کیا اور اسلام کی خاطر اپنے آپ کو اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کی خدمات میں لگائے رکھا۔ چنانچہ آپ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ابتداءً جہاں پر مسلمان ایمان لائے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی تھی، جہاں 40 تک بھی مسلمانوں کی تعداد نہیں پہنچی تھی، اس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے گنے جاتے تھے جو اپنی قوم میں معزز ہو اور ایسے ہوں کہ جن کی بات ٹھکرائی نہ جائے، جن کی بات تسلیم کی جائے، اور اپنی قوم میں ایسی وجاہت رکھتے کہ آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا، ایسی وجاہت رکھنے والی شخصیات میں سے تھے۔ چنانچہ آپ کے ایمان کے اسباب اس طریقے سے ہوئے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ چہارشنبے کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے پروردگار، اسلام کو عزت عطا فرما، اپنے دونوں بندوں میں سے جو تیرے پاس چہیتا ہے، ایک حضرت عمر ابن خطاب اور دوسرے ابو جہل، ان دونوں میں سے جو بھی تیرے پاس پسندیدہ ہے ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور اس دعا کا مظہر یہ ہوا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو کافروں میں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، جب تک اسلام کی سخت مخالفت کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی سخت مخالفت کرنا ہی یہ تھا کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اڑا دوں اور سر لے آؤں، اس طریقے سے آپ یہ قصد کر کے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگوں میں کسی نے کہا کہ تم اپنے بہن کے گھر جا کر ان کی خبر لو، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گئی ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں، وہاں پر سعید بن زید اپنے بہنوئی کو پاتے ہیں اور اپنی بہن کو بھی پاتے ہیں، اور ایک حبیب نامی صحابی ہیں جو ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ چنانچہ جاتے ہیں اب، اور جاگنے کے بعد معلوم کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ ایمان لا چکے ہیں، تو ان سے سخت شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہوئے مقابلہ کیے اور اپنے بہنوئی کو بھی مارتے ہوئے لہو لہان کر دیے، خون میں رکھ دیے۔ اس کے بعد میں آپ کی بہن اٹھتی ہیں فاطمہ، اور وہ روکتی ہیں، اپنے شوہر کی طرف سے دفاع کرتی ہیں، مگر ان کو بھی آپ نے مارا اور تکلیف پہنچائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ سنا کہ قرآن کریم کے کلمات ادا ہو رہے ہیں، چنانچہ قرآن کریم کے نسخے کو مانگا کہ دو میں پڑھ کر دیکھتا ہوں، تو آپ کی بہن نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کے نسخے کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، نہیں لگانے کا حکم ہے۔ چنانچہ آپ وضو کیے، پھر اس کے بعد قرآن کریم کو لے کر قرآن کریم کے نسخے کو پڑھتے ہیں تو سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن کو نازل نہیں کیا۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے، اور اس میں سرکار کو مشقت میں ڈالنے کی بھی بات نہیں کی گئی کہ سرکار کو مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن کو نازل نہیں کیا گیا۔ پھر آپ کے دل پہ ایسے احوال طاری ہوئے کہ اب آپ کلمہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ادھر مسلمانوں کی تعداد جہاں 40 بھی نہیں ہوئی تھی، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا 2 روز قبل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے سرکار پر۔ آپ کے ایمان کا یہ واقعہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
مسجد حرام میں آپ لوگوں کو تبلیغ دے رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، آپ کے ساتھ بعض کافروں نے بدسلوکی کی، اس کے نتیجے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، ان بدسلوکی کرنے والوں کو مارتے، ان کو تکلیف پہنچاتے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ میرے بھتیجے، میں نے تمہارے ساتھ جو بدسلوکی کی ہے ان کو تکلیف دیا اور ان سے بدلہ لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ بات سن کر سرکار فرماتے ہیں کہ اے چچا، اگر آپ میں جو کلمہ لایا ہوں، جو پیغام لایا ہوں وہ قبول کر لیتے تو مجھ کو زیادہ خوشی ہوتی اور میرے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہوتا، اس سے کہ آپ میرے کو ایذا پہنچانے والوں سے بدلہ لینے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کو سننے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور یہ مسلمانوں کی تعداد دار ارقم میں چھپے ہوئے تھے، ظاہر بھی نہیں ہو سکتے تھے کہ کفار کا دبدبہ تھا اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اور پھر کفار مکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہوئے آتے ہیں تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمائے کہ اگر یہ کوئی خیر کا ارادہ لاتے ہیں تو ہم ان کے لیے ویلکم کرنے والے، خوش آمدید کرنے والے ہوں گے، اگر یہ کوئی برے ارادے سے آئے ہیں تو میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ان کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ اس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی اس کا مظہر بن کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے داخل اسلام ہوئے اور کلمہ پڑھے۔ چنانچہ جب آپ کلمہ پڑھے تو کل مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی تھی۔ 40ویں مسلمان ہونے والے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ کے ایمان کے ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ جس دن آپ ایمان لائے اور کلمہ پڑھے اس دن جبریل امی سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام سے آسمانوں میں فرشتے خوش ہو رہے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ ذات تھی جو ایمان لاتی ہے تو آسمان میں فرشتے بھی ان کے ایمان کی خوشیاں مناتے رہے۔ اور پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقب یہ بھی ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام، کہ اے پروردگار اسلام کو عزت بخش، عمر ابن خطاب یا ابو جہل میں سے جو تیرے پاس پسندیدہ ہے۔ تو ایک اس دعا کا مظہر ہوا، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی عمر ابن خطاب کو اسلام کے لیے پسند فرماتا ہے، اس لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار کے مانگنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی توفیق ہوئی اور وہ ایمان لے آئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب یہ پڑ گیا کہ عزت الاسلام، آپ اسلام کی عزت بن کر آئے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی کیا تھی وہ؟ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت بخش۔ حضرت عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے سے چنانچہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا، اس دعا کی مقبولیت بھی ہوئی اور پھر اس کے بعد اسلام کو عزت بھی حاصل ہوئی۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کا حصہ نازل فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہ آیت کریمہ نازل کر کے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور جو آپ کی تابعداری کرنے والے ہیں مومنوں میں سے وہ بھی کافی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی سرکار کے دین کو پھیلانے کے لیے کافی ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی اور کافی نہیں رہنا چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے طور پہ مسلمان جو سرکار کی اتباع اور تابعداری کرتے ہیں ان کے لیے بھی فرمایا کہ اور جو آپ کی تابعداری کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو ان کافی ہونے کا عدد کب آیا؟ تو یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی تعداد ایک کافی مقدار بن گئی، اور
اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے عرض کیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہے، پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ ہم جائیں گے اور مکہ مکرمہ میں اعلانیہ طور پر نماز پڑھ کے عبادت کریں گے۔ اس طریقے سے آپ مسلمانوں کو لے کر نکلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 2 صف مسلمان مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرمائے کہ میں جس کفر کی محفل میں بیٹھ کر کفر کی بارے میں بات کیا کرتا تھا وہاں جاؤں گا اور اپنے ایمان لانے کا اور اپنے کلمہ پڑھنے کا اعلان کر کے آؤں گا۔ اس طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کا بھی اعلان کرنے لگے، اور جو مخالفت کرتے تھے ان کے لیے ایک منہ توڑ جواب بھی آپ کا کلمہ پڑھنا اور ایمان لانا رہا۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کی شوکت میں کچھ اضافہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات رہے کہ جن کے متعلق حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم جنتیوں کے چراغ ہے، سراج اہل الجنہ، جنت میں رہنے والوں کی روشنی پہنچانے والے چراغ تم ہو۔ چنانچہ اس بات کو سنتے ہیں تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس بات کو آپ تحریر کر کے دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کی کہ میں یہ ضمانت لیتا ہوں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراج اہل الجنہ، جنت کے رہنے والوں کی چراغ ہیں۔ اس بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیپر پر تحریر کر کے دیا، اور اس تحریر کو آپ لے کر یہ وصیت کیے کہ جب میں مر جاؤں تو اس تحریر کو میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجاہت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ جنتیوں کے چراغ ہیں۔ اب اس پر بعض علماء اعتراض کیے کہ جنت کوئی اندھیرے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر روشنی ہوگی، اجالا ہوگا، نورانیت ہوگی، پھر ان کا چراغ کا لقب دینا کیا ہے؟ تو اس میں علماء نے یہ بھی جواب دیا کہ جہاں روشنی بھی ہو تو چراغ کی ایک حیثیت الگ رہتی اور اس کے معنی اور فائدہ دینا الگ ہوتا کہ وہ اپنی روشنی بکھیرتے رہتا ہے۔ لہٰذا اہل جنت، جنت والوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانیت اور روشنی ایسی رہے گی کہ ان کو فائدہ پہنچانے والی، ان کو چراغ کی حیثیت رکھنے والی ہوں گی۔ چنانچہ اس طور پر بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقب کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہونے والے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا ان الشیطان لیہاب منک یا عمر، کہ اے عمر تم سے شیطان ہیبت کھاتا ہے، تم اس طریقے کی وجاہت رکھنے والے ہو۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات صحابہ کرام میں ایسی رہی کہ جس سے شیطان بھی ڈرنے والا، ہیبت کھانے والا رہا۔ مزید سرکار نے فرمایا کہ اے عمر تم کو کسی راستے پر چلتا ہوا شیطان نہیں پاتا مگر اپنا راستہ بدل لیتا اور تمہارے راستے سے ہٹ جاتا۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت اس دنیا میں رہی ہے کہ شیطان پر بھی آپ کی ہیبت طاری تھی، اور شیطان بھی اپنے راستوں کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھتا تو بدل لیتا تھا۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجاہت مسلمانوں کے لیے شان و شوکت رہی اور شیطان کے لیے بھی روب و دبدبے کا ایک باعث رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ذات گرامی رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کی امت میں، سابقہ امت میں جو پیغمبر ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ ایسے افراد کو رکھا جاتا تھا کہ جن کی زبان پر فرشتے کلام کیا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے وہ ہے تو حضرت
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے مزید کئی فضائل رکھے گئے ہیں اور بیان کیے گئے ہیں، جس میں سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ عمر سے محبت نہیں کرتا مگر وہی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور عمر سے نفرت نہیں کرتا مگر وہی جو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کرنے والوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی ترغیب دلائی، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے یا ان کے خلاف کوئی دل میں کینہ کپٹ رکھنے والے ہوں تو ان کے لیے بھی یہ فرمایا کہ سرکار سے بغض رکھنے کے معنی میں ہوگا، کیونکہ ان کا شرف ہے تو صحابی ہونے کی حیثیت سے ہے، ان کا شرف ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگت پانے والے، آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی حیثیت سے ہے۔ اس طور پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات شناخت کی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ رات میں تشریف فرما تھی، اور آسمان کی طرف دیکھتی ہیں کہ تاروں کا جھرمٹ ہے، کئی تارے ہیں، تارے جگمگا رہے ہیں اور تاروں کی ان گنت تعداد ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتی ہیں کہ سرکار، کیا کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے نیکیاں ان تاروں کے برابر ہے جو آسمان میں نظر آ رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ عمر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیکیاں اس قدر ہے کہ جیسے آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس قدر ہے۔ لہٰذا یہ دیکھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں خیال کی اور یہ خیال ظاہر کی کہ میں یہ سمجھی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیکیاں اس قدر ہوں گے کہ جو تاروں کے مانند ہوں یا ان کے برابر ہو، آپ ان کا نام لیتے ہوں گے، مگر سرکار نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ سنو اے عائشہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا، وہ کس طرح سے ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی دعا کی تو اس پر آمین کہنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ اس طریقے سے آپ کی نیکیوں میں ایک نیکی عمر کا اسلام لانا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داخل اسلام ہونا ہے۔ اس کو گنتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیکیوں میں سے ایک نیکی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی جان کو سرکار کے لیے قربان کرنے والے تھے، وہیں آپ جب خلیفہ وقت بنتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات سے پہلے یہ طے کر دیے اور لکھ دیے کہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین ہوں گے تو وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ لہٰذا آپ ہی کو یہ پہلی مرتبہ لقب ملا کہ آپ امیر المؤمنین کے نام سے پہچانے گئے، ورنہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بنائے ہوئے خلیفہ رہے۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں تقریباً 10 سال تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ منصب خلافت پر 10 سال سے زائد عرصے تک آپ فائز رہے، اور پھر آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے زمانے میں فتوحات کی انبار لگاتے گئے۔ ایران آپ کے زمانے میں فتح ہوا، عراق آپ کے زمانے میں فتح ہوا، اس طریقے سے کئی ایک ممالک میں آپ
فتوحات کی انبار کرتے گئے اور اسلام کو پھیلاتے گئے اس طور پر پھیلائے کہ ایک بڑے خطۂ زمین پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے احکام جاری ہوتے، اور آپ کے گورنر جو کئی صوبوں میں اور کئی ریاستوں میں ہوتے وہ آپ کے احکام کے مطابق عمل کیا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ مزین المنبر والمحراب، کہ آپ ممبر اور محراب کو مزین کرنے والے، آراستہ کرنے والے، سنوارنے والے بھی رہے۔ اور آپ کے صفات میں یہ بھی ہے کہ قائم بالعدل والانصاف، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل اور انصاف یعنی انصاف کو لے کر اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو لے کر کھڑے ہونے والے تھے، لہٰذا عدل کے موقع میں آپ کسی کو کوئی رعایت نہیں دیتے اور عدل قائم کرنے والے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ذکر کی جاتی ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک زلزلہ آیا اور زمین ہلنے لگی تو آپ فوراً اپنا درہ، اپنا کوڑا یا لاٹھی لے کر ٹھہرے ہوئے اور زمین پر مار کر کہنے لگے کہ عمر ابن خطاب زمین پر عدل کرتا ہے، اے زمین اپنی جگہ جمی رہ، لہٰذا وہ زلزلہ تھم گیا۔ اس طریقے سے آپ کی کرامتوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کے عدل اور انصاف کرنے کی یہ صورت تھی کہ آپ کے عدل و انصاف سے زمین میں بھی امن قائم تھا۔ اگر زمین زلزلہ بھی پا رہی تھی تو آپ اس کو جھڑک کر یہ کہہ دیے کہ اپنی جگہ جمی رہ، کہ عمر ابن خطاب عدل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ یہ آپ کی صفتوں میں سے رہا کہ آپ عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ چنانچہ وہ گورنری ادا کر رہے تھے، گورنر کے اموری انجام دہی کر رہے تھے۔ وہاں پر ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبد الرحمن مصر میں آ کر آبادی کے کنارے پر تشریف فرما ہے، وہ وہاں پر رہ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ سنتے ہیں، سننے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو یاد کرتے ہیں کہ کسی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو کوئی گورنر خاص طور پر اعزاز نہ دے بلکہ عوام ہی کے زمرے میں رکھے، لہٰذا اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ جا کر نہیں ملتے۔ پھر اس کے بعد ایک یہ بھی وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند فوراً آتے ہیں گورنر مصر کے پاس، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور وہ کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں آ کر کہتے ہیں کہ میں کل رات شراب پی چکا تھا، لہٰذا مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق مجھ میں شریعت کے احکام جاری کریں اور شراب پینے کی سزا دیں۔ چنانچہ جب یہ بات حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آ کر خود کہنے لگے تو عمرو بن عاص نے جھڑک دیا اور کہا جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس طریقے سے وہ کہنے لگے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے والد گرامی کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی اس کی سزا دینی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے پھر سزا کا مطالبہ کیا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سزا دیے۔ سزا دینے کے لیے شراب پینے والوں کو مارا جائے گا کوڑوں سے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بھی سزا میں شامل تھا کہ ان کے سر کو منڈا دیا جاتا کہ ان کی ہتک ہو جائے کہ انہوں نے اس طریقے کی جرم کیا جو قابل شرمندگی ہے، ان کو بدنام کرنے کے لیے بھی یہ ایک سزا اختیار کی تھی۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے درخواست کی کہ ان کو سرے بازار کوڑے نہ لگائے جائے اور آپ کے گھر میں ان کا حلق کیا جائے۔ چنانچہ اس طریقے سے کہنے پر حضرت عمرو بن عاص نے اپنے صحن میں ان کو کوڑے لگائے اور لگا کر ان کا سر بھی منڈوایا اور پھر ان کو وہاں رہنے کے لیے اجازت دی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ وہاں سے مدینہ منورہ سے چٹھی لکھتے اور بھیج کر بولتے ہیں کہ تم
میرے خاندان کے ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے سر بازار ان کو تکلیف نہیں دیے اور کوڑے مار کر سزا نہیں دیے، بلکہ گھر کے صحن میں دیے ہیں، تو یہ بات تمہارے لیے قابل معذوری ہے کہ تمہارے کو اپنے منصب سے ہٹا دیا جائے۔ اور پھر اس طریقے سے کہنے کے بعد یہ بھی کہے کہ عبد الرحمن کو اونٹ پر بغیر کجاوے کے، بغیر کوئی پالان کے روانہ کیا جائے اور صرف ان کے آنگ پر ایک جوڑا کپڑا ہو، اس طریقے سے ان کو فوراً روانہ کر دیا جائے، یہ بھی آپ نے حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ایک چٹھی لکھ کر بھیجتے ہیں کہ میری یہ عادت رہی ہے کہ میں جس کو بھی سزا دیتا ہوں اپنے صحن ہی میں دیتا ہوں، لہٰذا میں اس کے لحاظ سے ان کو سزا دیا ہوں۔ چنانچہ یہ چٹھی بھی پہنچی، حضرت عمر بن عبد الرحمن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند بھی مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑ کر دوبارہ سزا دیے، اور سزا دینے کے بعد ان کو قید کروا دیے۔ اس طریقے سے دوسرے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے لگے کہ ان کے اوپر ایک مرتبہ سزا جاری ہو گئی ہے، مزید سزا نہ دی جائے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کا خوف رکھتے ہوئے دوبارہ سزا دے کر ان کو قید کروائے۔ پھر اس کے بعد وہ عبد الرحمن وفات بھی پا گئے۔ اس کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید سے رہا ہونے کے بعد وہ 1 مہینہ صحت مند رہے، پھر اس کے بعد میں وفات پائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مارنے سے، سزا دینے سے ان کی وفات نہیں ہوئی۔ لہٰذا یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل قائم کرنے میں ایسے سخت تھے کہ اپنے خاندان کے فرد کے ساتھ بھی باوجود والد ہونے کے کسی قسم کی رعایت کو اختیار نہیں کرتے اور سزا دیتے تھے۔ چنانچہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل کے واقعات رہے ہیں، اور آپ ایسے باکرامت بزرگوں میں سے تھے کہ جن کی بات ہوا پر بھی چلتی، جن کی بات آگ بھی مانتی، جن کی بات دریا بھی مانتی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت تھی۔ چنانچہ بتلایا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کسی کا گھر جلنے لگا تو آپ فوراً اس میں ایک کپڑے پر لکھ کے ڈالتے ہیں کہ اے آگ تو بجھ جا میرے حکم سے، چنانچہ وہ آگ بجھ گئی۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام یہاں آگ پر بھی ہوتے، اور آپ نے ایک لشکر تیار کر کے نہاوند ملک کی طرف، نہاوند مقام کی طرف بھیجا کہ وہاں پر جا کر وہ لشکر جنگ کرے، اور اس لشکر پر سپہ سالار ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا کہ یہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سپہ سالار ہوں گے اور جا کر یہ جنگ کریں گے۔ چنانچہ یہ جنگ ہو رہی تھی اور حالت یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کے اوپر لشکر پر کفار کا لشکر ٹوٹ پڑے اور ان کو شکست ہو جائے۔ ایسی حالت ہونے کی صورت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے روز منبر پر خطاب کر رہے تھے، فوراً خطاب کے درمیان فرماتے ہیں کہ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد پھر یہ لشکر کو کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ اور جب یہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا، لشکر میں رہنے والوں نے، کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم ایسے گھیرے میں پڑ گئے تھے کہ ہم کو اب شکست کے سوا کوئی اور صورت نظر نہیں آ رہی تھی، مگر ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف آؤ، پہاڑ کی طرف لو۔ ہم نے پہاڑ کی طرف اپنی پشت کی اور مقابلہ کیا اور کامیاب رہے، کامیاب ہونے والوں میں رہے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامتیں بھی رہی ہے کہ آپ لشکر بھیجتے ہیں مدینہ منورہ سے، کئی میلوں کوسوں دور تک کا لشکر بھیج دیے ہیں، اور اس کے باوجود اس پر نظر ایسی ہے کہ وہاں پر ہونے والی حالات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں، اور پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت بھی دی ہے کہ اپنی آواز منبر سے، مدینہ منورہ کے منبر پر ٹھہر کر وہاں تک پہنچا کر اس لشکر کی تائید کیے اور اس کو بچنے کا طریقہ بھی بتلائے ہیں۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ اسی طریقے سے جب مصر فتح ہوا، مسلمانوں کے حکم میں آ گیا، مسلمانوں کے سلطنت میں آ گیا ہے، تو اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنایا گیا۔
اور مصر میں دریائے دجلہ بہا کرتی تھی، دریائے نیل بہا کرتی تھی۔ چنانچہ اس نیل کو دیکھتے ہوئے وہاں کی ایک سنت تھی، ایک طریقہ تھا، لوگ آئے ایک مہینے کے مخصوص مہینہ، سال میں ایک مہینے کے 11 دن گزر جائیں تو 12ویں رات وہاں کے لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک کنواری لڑکی کو سجا کر سنوار کر اس کو زیبائش کر کے اس ندی کے حوالے کر دیتے تھے، اس ندی میں جھونک دیتے تھے، جو ایک بلی دینے کی صورت تھی، اور اس سے ان کا یہ اعتقاد تھا کہ ہم یہ دیتے جائیں تو یہ ندی برقرار رہیں گی، بہتے رہیں گی اور سال بھر سب کو پانی حاصل ہوگا۔ لہٰذا پوری قوم ایک ماں باپ کو راضی کرتی کہ وہ اپنی بیٹی کو دریائے نیل میں ڈال دیں، اور ڈالنے کے بعد اس کے پانی کے جاری رہنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب فتح ہو گیا مصر اور حضرت عمرو بن عاص گورنر رہے، وہاں پر لوگ آ کر یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا سالانہ طریقہ رہا ہے کہ ایک کنواری عورت کو سجا سنوار کر نیل کے حوالے کر دیں، نیل کو دے دیں تو وہ بہتی رہتی ہے۔ چنانچہ اس بات کو سنتے ہیں تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا، چونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا میں ایسا نہیں کروں گا، نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے لکھ بھیجا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی لکھا اور بھیجا کہ میں ایسے طریقے کو یہاں پر ذکر کرنے کے بعد روک دیا، اور حالت یہ ہوئی کہ نیل سوکھ گئی، دریائے نیل کا کوئی پانی بہنے نہیں لگا، بلکہ دریائے نیل سوکھ گئی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ لوگ یہاں سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، دوسری جگہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ پیغام بھیجتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چنانچہ جب یہ پیغام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا تو آپ نے یہ پڑھنے کے بعد ایک لیٹر لکھا، اس میں لکھتے ہیں کہ تم نے جو کیا صحیح کیا، کہ کسی بھی جان کو اس طرح ضائع نہیں کیا جائے گا، اور میں ایک چٹھی لکھ کر دے رہا ہوں اس چٹھی کے اندر، اور اس تختی پہ جو عبارت ہے وہ دریائے نیل کے حوالے کر دینا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لکھتے ہیں کہ من عبداللہ عمر بن الخطاب، یہ عبداللہ اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے پیغام ہے دریائے نیل کی طرف، اور فرماتے ہیں اس میں کہ اے نیل، تو اگر اپنی طرف سے بہتی ہے تو ہرگز نہ بہنا، اور تیرے بہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو بہاتا ہے تو میں اسی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ وہ دریائے نیل کو تجھ کو جاری فرمائے۔ چنانچہ یہ ایک تختی لکھ کر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ تختی دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ چنانچہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ لیٹر پہنچا تو آپ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اس پیغام کو دریائے نیل میں ڈالتے ہیں تو دریائے نیل پھر سے بہنے لگی، اور اس قدر بہنے لگی کہ 12 گز اور زیادہ تیزی کے ساتھ بہنے لگی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا کہ زمین بھی آپ کی فرما برداری کرتی، اور آگ بھی آپ کی فرما برداری کرتی، اور پانی بھی آپ کی فرما برداری کرتا، اور دریائے نیل کی طرف آپ خطاب کرتے ہوئے پیغام دیے تو اس قدر کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ سن 23 ہجری میں جب حج کر کے واپس آنے لگے تو حج کر کے واپس آتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک درخت کے نیچے آرام کیے، اور خواب دیکھتے ہیں کہ ایک سفید مرغ آیا اور آپ کو 2 یا 3 چونچ مارتا ہے۔ پھر اس خواب سے بیدار ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ لیتا ہوں کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہت رکھتے تھے کہ آپ مدینہ منورہ میں رہے اور مدینہ منورہ میں وفات آئے، اور پھر یہ بھی دعا کرتے تھے کہ شہادت کی موت ہو۔ چنانچہ آپ یہ دعا خاص طور پر کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی
شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلدتی رسولک، کہ اے پروردگار مجھ کو تیری راہ میں شہادت عطا فرما، شہید ہونے کا درجہ عطا فرما، اور میری موت کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما۔ چنانچہ ہوا یہی کہ آپ حج سے واپس آئے اور ذی الحجہ کے آخری دنوں میں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کر رہے تھے فجر کی نماز میں۔ وہاں پر مسجد میں ایک یہودی جو ابو لولو فیروز کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک خنجر 2 دھاری تیزاب پلا ہوا لے آتا ہے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کی صفوں کو درست کرتے تو آپ کو 2 یا 3 مرتبہ آپ کے پیٹ میں وہ برچہ مارتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے تقریباً اور 8 افراد کو زخمی کر دیا۔ پھر انصاری صحابہ میں سے کسی نے اس پر چادر ڈال کر پکڑتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھی قتل کر لیا۔ اس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجۃ الحرام کی 23 ہجری میں بیمار ہوئے، اور آپ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ کو کوئی شربت بھی پلایا جاتا، دودھ بھی پلایا جاتا تو آپ کے زخم سے باہر آ جاتا۔ 3 دن اس طریقے سے گزرنے کے بعد جہاں محرم کی پہلی تاریخ ہوئی اور 24ویں ہجری لگتی ہے، اس وقت آپ شہادت کا جام پیتے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ لہٰذا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک ایسا سبق ہے کہ جو آپ کی زندگی کو پڑھتے جائیں اور اپنی زندگی کا تقابل کرتے ہوئے ان کے طریقے کو اختیار کریں کہ دین کے لیے حضرت نے کیا کیا کیا، اور دین کی خاطر آپ کا عدل و انصاف کیسا تھا۔ آپ حکومت چلاتے تو آج بھی دنیا میں تاریخ پڑھنے والے جب آپ کی حکومت کا جائزہ لیتے تو اپنی انگلیوں کو دانتوں میں پکڑ کر یہ کہتے کہ ایسا خلیفہ ہونا چاہیے جو اپنی آپ کو زیادہ مال رکھنے والا نہ ہو، اپنے آپ کو ترجیح دینے والا نہ ہو، بلکہ رعایا کی پروری کرے اور لوگوں کی دیکھ بھال صحیح طور پر کرے۔ ہم اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر